واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عشق الہی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب عطا کیا کیونکہ وہ ہر آزمائش میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ بت شکنی اور آگ میں ڈالا جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا۔ ایک دن انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم نے پوچھا تو فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر اس میں پھینکا گیا۔ لیکن عشق الہی کا یہ انعام دیکھیں کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورہ الانبیاء 69۔ اور حضرت ابراہیم سلامت نکلے۔ بیٹے کی قربانی کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا۔ حضرت اسماعیل نے بھی کہا، ابا جان جو حکم ہوا ہے وہ کریں، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور اس کی جگہ ایک دمبا قربان ہو گیا۔ یہی عمل قربانی یعنی عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا۔ سبق: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا عشق صرف اللہ تعالیٰ سے تھا۔ وہ ہر آزمائش میں کامیاب رہے، خواہ وہ آگ ہو، وطن چھوڑنا ہو یا بیٹے کی قربانی۔ ان کے عشق میں تسلیم، صبر اور قربانی کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ ہجرت فی سبیل اللہ کی خاطر وطن چھوڑنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکا تو ان کی قوم، یہاں تک کہ ان کے والد آزر نے بھی مخالفت کی۔ نمرود نے ظلم کیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، لیکن ان پر ظلم و ستم بڑھتا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن بابل، موجودہ عراق، چھوڑ دیا۔ یہی عمل ہجرت فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا۔ اور میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ سورہ صافات 99۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے عاشق کو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیاوی رشتے اور آرام قربان کرنے کا جذبہ عشق حقیقی کی پہچان ہے۔ کعبہ کی تعمیر اللہ کا گھر بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ کی وادی، جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ، میں اللہ کا گھر بیت اللہ یعنی کعبہ تعمیر کریں۔ تعمیر کے دوران دونوں کی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ 127۔ یہ واقعہ عشق کا عروج ہے۔ بیٹا ساتھ ہے، سخت گرمی، پتھریلی زمین، لیکن زبان پر صرف اللہ کی رضا ہے۔ انہوں نے جو گھر بنایا وہ آج بھی دنیا بھر کے عاشقان الہی کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ۔